ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی روش اختیار کی، ینادون، ان کو قیامت دن ندا کی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج جو تمہیں اپنی جان سے بیزاری ہو رہی ہے، جو آج تم تکلیف کاٹ رہے ہو، اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف اور بیزاری ہوتی تھی دنیا میں، اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تو تم ناشکری کی روش اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، مجھے اس سے زیادہ بیزاری اور تکلیف ہوتی تھی جو بیزاری اور تکلیف آج تمہیں ہو رہی ہے اللہ کے ذات کی وجہ سے۔ اس سے کوئی سخت آیت ہو سکتی ہے قرآن کی؟ یہ تو وہی طریقہ ہے جس طرح ہم، یعنی بغیر مثال کے، میں ریزیمبلنس کے بغیر بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچے نہیں کہتے کہ وہ پتہ لگا بچوں جی، یہ وہ چیز ہے کہ دنیا میں جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روح گردانی کرتے تھے، تم کہتے تو اپنی قبر جانا ہے یار، میں اپنی قبر اپنی بڑی پلی نبھاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جو آج تمہیں اپنی جانوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ اب کیا کہہ سکتے؟ رونا پیٹنا ہی ہے ان کا۔ وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، تو آج ہمیں اعتراف ہے کہ ہم تیرے مجرم ہیں، ہم دنیا میں گناہوں کی زندگی گزارتے تھے، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا آج کوئی راستہ ہے کہ ہم یہاں سے بھی نکل جائیں؟ اوئے ہوئے ہوئے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں، یہ میں نے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں بھی یہ بیان کیا تھا، سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ 2 زندگیاں اور 2 موتیں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا تو پھر انسان کو موت دے کے سلا دیا، وہ پہلی موت تھی۔ اس کے بعد دنیا کی جب زندگی میں آیا تو یہ پہلی زندگی تھی، پھر دنیا کی زندگی میں جب موت ہو گئی یہ دوسری موت ہوئی، اور آخرت کی زندگی میں زندہ ہوا تو یہ دوسری زندگی۔ تو اب وہ کیا کہیں گے جو اللہ کے مجرم لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی عیسائی تھے یا مسلمان تھے، وہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ زندگی دی، یہ تو ہم ایکسپیرینس کر چکے، کیا اب اس سے بھی اگلا کوئی راستہ موجود ہے کہ چلو ہن اسی توبہ کر لینا، اگے سے صحیح ہو جاؤں گے؟ یعنی اتنی سٹیجز ہم گزار چکے ہیں، کیا اب آخرت کے بعد بھی کوئی سٹیج ہے کہ اب ہم توبہ کر لیں اور اب اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے اس میں تو ہمیں جنت دے دے؟ نا، یہی تو میرے لیکچر کا عنوان ہے، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ وہ سورہ سجدہ میں آیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اے نبی کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم نیکوکاروں کی روش اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو اب مہلت نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ تو نے 2 زندگیاں 2 موت دی ہیں نا، ایک دفعہ اور موت دے کے زندگی دے دے تو ہم بس صحیح ہو جائیں گے۔ تو کیا اب یہاں سے بھی بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو جناب جواب سنیں، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ ایک اکیلے اللہ کو پکارو تو تم روح گردانی کرتے تھے، حق بات قبول نہیں کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانے کے لیے کہا جاتا تھا پھر تم ایمان لے آیا کرتے تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے، اکیلے اللہ کو پکارنے کا کہا جاتا تھا تو تم جو ہے وہ بگڑ جاتے تھے۔ یہ آیات اس سے پچھلی صورت میں بھی آئی ہیں، سورہ الزمر میں، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اور ہستیوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا میں کہا جاتا تھا اکیلے اللہ کو پکارو تم انکار کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا تھا تو پھر تم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس اختیار تو اللہ ہی کا ہے جو بلند ہے اور بڑائی والا ہے۔ یعنی آخرت میں تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہیں ہے جو دھونس کے ساتھ بچا سکے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا جناب
ہمارے پیر صاحب نے کہا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدین جنت میں نہ لے جاؤں. یہ یہاں پہ ہے، مار لیں جتنی گپیں مارنی ہے میرے بھائی، آخرت میں تو پھر لگ پتہ جائے گا، سارے لین حاضر ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ مارے کہ جب اور ہستیاں شامل کی جاتی تھی پھر تم ایمان لے آتے تھے. والذی یریکم آیاتہ، وہی اللہ ہے جو تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے اپنی. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے. کون سا رزق؟ بارش. یہ آپ جو اناج کھا رہے ہیں یہ بھی آسمان سے ہی اتر رہا ہے، کیونکہ وہی بارش ہے جو گندم کے دانے کو مٹی میں ایکٹیویٹ کر کے اس میں زندگی پیدا کرتی ہے. تو اصل میں انسان کا رزق آسمان سے نازل ہو رہا ہے، چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہے، کھیتیوں کی شکل میں ہے، اناج کی شکل میں ہے. الٹیمیٹلی سورس آسمان. وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتا مگر وہی جو رجوع لانے والا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. جو واقعی سیریس لے نا، معاملات کو کیجول نہ لے، اسی کو ہدایت ملے گی. اور جو بندہ من موجی زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو اللہ کو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر اس بات کا برا مانے، اکیلے اللہ کو پکارو. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کافر کا یہاں تو مسلمان کافر جو ہے وہ بھی برا مان رہے ہیں. مسلمان کافر وہ ہیں جو کلمے والے مسلمان ہیں، اعمال میں کافر ہیں، عقیدوں میں کافر ہیں. ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے یہاں پر یہ چیلنج دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا مدد کے لیے، اولیاء اللہ کو، صحابہ کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو، آپ ان کی مسجد میں جا کے صرف یا اللہ مدد لکھ دیں. 50 مسجدوں میں یا اللہ مدد لکھیں نا، کوئی ایک مسجد بھی نہیں بچے گی جس میں سے وہ نہ مٹائیں، یا وہ ساتھ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد لکھ دیں گے. اگر مٹائیں گے خالی یا اللہ مدد لکھا ہوا نہیں باقی رہنے دیں گے. نماز میں پڑھ رہے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس عقیدے کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہر اس بندے کا حال ہے جس کے عقیدے میں خرابی. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جس کے دل میں خرابی ہے عقیدے میں، اس کا بھی یہی حال ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کہنا یار ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا دین دیا ہے، بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے بزرگ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بس یہ آپ کسی کے سامنے بات کریں نا، جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ سمجھیں گے آپ نے ان کو ماں بہن کی گالی دیتی ہے. ارے تسی بزرگوں نہیں مانتے، تسی ماما نہیں مانتے. حالانکہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تو کسی کو نہیں مانا جا سکتا. اور میرا خیال ہے جن اماموں کے نام پہ انہوں نے فرقے کھڑے کیے ان اماموں کے سامنے یہ بات کی جائے نا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے، تو وہ نہیں اس بات کا برا مانیں گے. وہ کہیں گے ہاں جی یہی ہماری بھی تعلیمات ہے. لیکن پچھلے دیکھ لیں، پچھلے بابی ہیں، نام ہے وابی تے نام ہے بابی. ایک کلپ جڑا نا یوٹیوب تے چڑھ چکا ہے، نام ہے وابی تے نام ہے بابی. تو نام ہے بابوں کا ماننے والا اور نام ہے سو کالڈ جو حق بات کرتا ہے اس کو ایک گالی کے طور پہ ایک لفظ بول دیتے ہیں اپنے زوم میں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر برا مانے، اکیلے اللہ کو پکارو. رفیع الدرجات، ذو العرش، وہی ہے بلند درجات پر فائز کرنے والا لوگوں کو، عرش کا مالک. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنی مرضی سے اپنی روح، یہاں روح سے مراد ہے وحی، نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یہ روح کا لفظ 3 چیزوں کے لیے قرآن میں بولا گیا ہے. ایک وحی کے لیے، ایک روح امین جبرائیل علیہ السلام کے لیے، اور ایک روح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں روح کی ہے. یہ تینوں کے لیے روح کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وحی اس لیے نازل کرتا ہے اپنے پیغمبروں پر تاکہ وہ ڈر سنا دے. یوم الطلاق، ملاقات کے دن کے بعد. ایک طلاق توئیں کے ساتھ لکھی جاتی ہے، تو کے ساتھ. وہ پتہ لگا کڈا فرق پہنتا ہے عربی وچ. اردو میں تو دونوں ہی طلاق ہے، عربی میں ایک ہوگا طلاق اور یہ ہے طلاق. جیسے میں نے قلب اور قلب کا فرق بتایا تھا. طلاق جو ہے وہ ہے جو عموماً ہم جو میاں بیوی کی طلاق ہے، اور یہ طلاق ملاقات کا دن. یوم ہم بارزون، وہ دن جب وہ ظاہر ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم
شیء، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی جب یہ حاضر کیے جائیں گے اللہ کے سامنے۔ لمن الملک اليوم، اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جواب آئے گا، آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ نے اپنے قیامت کے دن اپنا نام غفور الرحیم نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا ہوا ہے، چھایا ہوا، اپنے بندوں پر چھایا ہوا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ظاہر جلال میں تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یعنی ہزاروں سال لوگوں کی نافرمانیاں نہیں دیکھی کیا؟ اور لوگوں کو ڈھیل نہیں دی ہے؟ ابھی تک تو دیر ہے نا جی، ہزاروں سال سے دنیا آباد ہے، نافرمان مر رہے ہیں، ڈھیل ملتی جا رہی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، ابھی اس وقت اربوں لوگ نافرمان موجود ہیں، لیکن قیامت والے دن تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا۔ قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے کہ اگر ایک یہ بات نہ طے پا چکی ہوتی کہ آخرت کے دن پکڑ ہوگی تو اے نبی علیہ السلام کب سے دنیا میں ہم ان کا معاملہ طے کرتے تھے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اکیلے اللہ کی۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کما کر لایا ہے۔ کیا کما کے لایا؟ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، روپیہ ہے، ریال ہے، نیکیاں۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ حساب کتاب بھی جناب ان 60 سال نے تو 60 سال صحابہ سے چاہیے نہ، فوراً حساب ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَيْنَا الْحَنَاجِرِ، اے نبی علیہ السلام ان کو ڈر سنا دیجئے اس دن کے بارے میں جس دن دل جو ہیں وہ گلوں کو آ جائیں گے۔ انہیں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آنا، اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے، یہ حالت ہو جائے گی۔ کاظمین، دہشت کے مارے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا کوئی سفارشی کہ جس کی سفارش مانی جا سکے۔ یہ تو دنیا میں مشہور ہے نا کہ جی وہ دھونس کے ساتھ بخشوا لیا جائے گا، شفاعت بالاذن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شفاعت کروائے گا، بالوجاہت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 88B میرا شفاعت کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت جس کی کریں گے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ کریں گے، دھونس کے ساتھ نہیں، ورنہ یہ حدیث تو نہ ہوتی بخاری اور مسلم کی کہ اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ دنیا میں میرے مال سے جو مجھ سے لینا ہے میری بیٹی فاطمہ لے لے، آخرت میں اللہ نے پکڑ لیا تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن کے اندر کہ شفاعت ہے اذن کے ساتھ۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، لیکن وہ پنجابی والا محاورہ ہے نا، کہنا تینوں تے سنانا نون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سیدہ فاطمہ سے ہے، لیکن اصل میں میسج پوری امت کو دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں آ کے لوگ کلیم کریں کہ جناب اسی تو جنت ہی لے جائیں گے تو ہم۔ جس طرح آج ہمارے تصوف کے سلسلوں میں یعنی یہ لوگ بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعوے کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے، یعنی شرم و حیا نہیں ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنا۔ ان بزرگوں نے نہیں کیے ہوں گے یقیناً، ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف منسوخ کر دی، اور اگر ان بزرگوں نے بھی کیے تو غلط کیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بزرگوں کی ہمیں دھونس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کلمہ پڑھایا، یہ کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی کوئی خدمت صرف کلمہ پڑھانا ہی ہے اور کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے تو کلمہ تو قادیانیوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، اور سنیوں سے پوچھیں تو شیعہ کے بزرگوں نے ایران میں شیعہ کو بھی کلمہ پڑھایا، وہ ان کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے وہ سنیوں کا کلمہ ماننے کے لیے، تو ان کے بزرگ نہیں گزرے، ان کے بزرگ ہیں تو ان کے بزرگ بھی ہیں، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے بزرگ ہیں تو ان کے بزرگ بھی ہیں۔ تو میں نے تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ چڑھا ہوا ہے، یوٹیوب کے پر آپ جا کے لکھیں کیا برصغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا ہے، تو آپ کو ذرا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ذرا دکھایا جائے ایک ترجمہ قرآن کا، ایک ترجمہ صحیح بخاری اور مسلم کا جو کسی بزرگ نے کیا اور جن کے بارے میں آپ بزرگی کلیم کر رہے ہیں،
انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر کہ جی آپ میرے سامنے لے آئیں کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا ترجمہ فارسی میں، یہ جی علی بن عثمان حجویری صاحب کا صحیح بخاری کا فارسی میں ترجمہ، کشف معجوب انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، یہ ساتھ بخاری کا ترجمہ بھی فارسی میں انہوں نے کیا تھا، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ترجمہ ہے، یہ مجد الافسانی صاحب کا قرآن کا کیا ہوا ترجمہ ہے، کوئی ایک لے کے تے آؤ اللہ دے بندے ہو۔ شاہ ولی اللہ کا ہے تو شاہ ولی اللہ تو جب ترجمہ کیا تو پھر جنگلوں میں 5 سال چھپے رہے، آپ کو پتہ ہے پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے، اور وہ تو آپ گزرے ہیں، ان بیچاروں کو تو کوئی اتنا زیادہ عرصہ ہی نہیں ہوا، 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1176 میں، آج 1439 چل رہا ہے، ٹھیک ہو گئی، ان کو تو 300 سال بھی نہیں ہوئے ہوئے فوت ہوئے ہوئے، تو یہ تو میں 1000 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا، ان کو جنگلوں میں چھپنا پڑا، لوگوں نے فتویٰ لگا دیا کہ جی اس نے شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن ہی بدل دیتا، اللہ نے عربی نازل کیتا سی نے فارسی بنا چھڑیا ہے، ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی۔ یہ جو آج میں اس لیے کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اسلام نے سب سے مبارک دور جو دیکھا ہے وہ آج کا دور ہے، جب قرآن کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے، ہر فرقے کا اویلیبل ہے، چل جھگڑے ہی ختم ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں جو جس فرقے سے ہے اسی کا پڑھے، بخاری کا بھی اسی فرقے کا پڑھے، مسلم کا اسی فرقے کا پڑھے، پتہ چل جائے گا بھائی جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے، کتابیں آپ کی ہوں، ترجمے آپ کے ہوں، بات ہماری نکلے، تو پھر میں کہاں گا نہ میں وہابی تو نہ میں بابی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے جو خیانت ہے لوگوں کی آنکھوں میں، آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کرتے تھے نا، جا کے مجلس میں بیٹھتے تھے، پھر آنکھوں سے یوں اشارے کرتے تھے تک کے پہ کہندا ہے، ادھر بھی کئی لوگ اس طرح آتے ہیں ججمنٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو یوں اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں خیانت، آنکھوں کی خیانت کو بھی، کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، میری بات کی جا رہی ہے اور تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو، اس کے اوپر بھی پکڑ کی جائے گی۔ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو تم سینے میں چھپاتے ہو۔ کس نیت کے ساتھ آئے ہو درس قرآن سننے کے لیے، کس نیت کے ساتھ آئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، اللہ کو پتہ ہے۔ واللہ یقضی بالحق، قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو ان کے تو قبضے قدرت میں کوئی شے نہیں ہوگی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جناب نہیں جی انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ لے جاؤں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تو بھی نہ اس بات پہ اکڑنا کہ تم میری بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا۔ سب سے بڑا پیر تو یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے گھر والے نہ لے جاؤں؟ تو یار یہ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، یا تو یہ دعوے کرنے والے ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا جو وہ خود دعوے کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ مرد ہی لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی کسی کے قبضے میں کوئی شے نہیں ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ڈھیل دے رہا ہے، پکڑے گا ایک باری، ڈوری کھینچے گا آخرت کے دن۔ آخرت تو بہت دور ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، مرتے، بلکہ قرآن حکیم میں تو کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں، سورۃ الانعام کے اندر آئی ہیں اور باقی صورتوں کے اندر، کہ جب گنہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے اسی وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں نزع کے عالم میں کہ چلو اس عذاب کی طرف۔ عذاب قبر پہ میرا مسئلہ نمبر 117A اور B ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں میں نے یہ ساری آیات 10 آیات قرآن حکیم سے کوٹ کی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلی امتیں گزری ہیں، کانوا ہم اشد منہم، وہ مشرکین عرب سے بھی زیادہ مضبوط لوگ تھے، قوہ اپنی قوت میں، وآثار فی الارض، اور انہوں نے زمین میں زیادہ آثار چھوڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیں جو یہ پیرامڈز آف گیزا ہیں قاہرہ کے اندر، جو پیرامڈز اہرام مصر بنے ہیں، یعنی ان کو تقریباً 10,000 سال ہو چکے ہیں،
آلموسٹ مشرکین عرب سے بھی یہ پہلے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں چل پھر کے دیکھو، تم سے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے نشان دنیا میں چھوڑے ہیں ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا. تم تو شاہی کوئی نہیں ہو. جو مصر کے فرعون تھے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر. فَكَفَرُوا، تو انہوں نے انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کو رسول نہ مانا جائے، بلکہ انکار یہ بھی ہے رسول مان کے بھی اس کی بات نہ مانی جائے، یہ بھی انکار ہے. میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو. اس میں میں نے 5 حدیثیں پیش کی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. لہٰذا یہ جب قرآن کی آیات آتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی وہ ٹرمپ کے بارے میں یا کلنٹن کے بارے میں یا بش کے بارے میں یا مودی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اے اللہ دے بندو تہاڈے ماں پیو دے بارے تہاڈے بارے یہی نہ آیات نے جے تسی بھی وہی کام کرو گے. خالی خالی کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات ہونے ہیں. جسے فٹ اسے گفٹ. فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے پکڑ لیا. إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور سخت گرفت فرمانے والا، سزا دینے والا.